کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ فرمان موجود ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو مؤذن ہیں، اذان دینے والے، اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، گردنیں لمبی ہوں گی۔ آج اگر اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ گردن لمبی ہو تو ایک عجیب سی صورتحال بن جائے۔ گردن لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حسن بھی برقرار رہے گا، سبحان اللہ، وہ عجیب منظر نہیں ہوگا کہ جسم تو بقیہ چھوٹا ہو اور گردن لمبی ہو جائے، فرمایا حسن بھی برقرار رہے گا اور اس کا ایک امتیازی حیثیت ہوگی کہ رب ذوالجلال جس طرح دیگر نبیوں کو ولیوں کو پروٹوکول دے گا کہ حشر کے میدان میں ان کی شناخت ہوگی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، تو جو مؤذن ہیں ان کی حیثیت بھی یہ ہوگی، پورے حشر کے میدان میں ان کی ایک انفرادی حیثیت ہوگی کہ دور سے دیکھنے والے کو بھی پتا چلے گا کہ جن کے اونچے قد نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو دنیا میں اذان پڑھ کے لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس میں محدثین نے کلام کرتے ہوئے کہا کہ گردن لمبی ہونے کا یا تو معنوی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال مقام اونچا عطا فرمائے گا، لیکن بعض محدثین نے کہا کہ یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ گردن لمبی ہوگی کہ دور سے دیکھنے پر بھی رب ذوالجلال اتنا دراز قد دے گا ان کو کہ پتہ چلے گا حشر کے میدان میں کہ اللہ نے جن کو اتنا عالی شان قد دیا ہے یہ وہ ہیں کہ جو دنیا میں اذانیں پڑھ کے لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اس لحاظ سے یہ بھی موجود ہے بخاری شریف کے اندر، میرے آقا فرماتے ہیں لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آج کوئی بندہ اذان پڑھے، فرمایا اس کے اذان پڑھنے کی آواز جتنے انسان سنتے ہیں، جتنے جن سنتے ہیں، اور جنوں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، جتنے انسان سنے، جتنے جن سنے، اور آگے فرمایا ولا شیء، کوئی بھی چیز چاہے اس کا تعلق جمادات سے ہے، اس کا تعلق نباتات سے ہے، کوئی بھی چیز چاہے وہ اینٹیں ہوں، وہ درختوں کے پتے ہوں، وہ لکڑی ہو، وہ ریت کے ذرات ہو، جتنی دیر دور تک اس مؤذن کی آواز پہنچتی ہے، فرمایا رب ذوالجلال ہر چیز کو قیامت کے دن اس مؤذن کے لیے گواہ بنا دے گا۔ انسان بھی گواہی دیں گے، جن بھی گواہی دیں گے، ریت کے ذرات، دیواروں میں لگی اینٹیں بھی گواہی دیں گی کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ دنیا میں 5 وقت اذان پڑھ کے یہ بندہ تیرے ذکر کی طرف لوگوں کو بلایا کرتا تھا۔ ہر چیز کو رب ذوالجلال گواہ بنا دے گا۔ اور طبرانی کی موجم اوسط کے اندر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، حضور فرماتے ہیں ید الرحمن علی رأس المؤذن، فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے مؤذن کے سر پر۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال کا ہاتھ وہ جسم سے پاک ہے، ہم اپنے ہاتھوں پہ یا اپنے ذہن میں معاذ اللہ اس کے ہاتھ کی کوئی تصویر نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں بھی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے۔ قیامت کے دن جب دیدار کریں گے تو پتہ چلے گا ہاتھ کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے ذہنوں کے اندر اللہ کے ہاتھ کی کوئی نقشہ نہیں بنا سکتے کہ یوں ہے تو یوں ہے۔ اللہ اعضاء سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، لیکن لفظ تو ہے، ترجمہ تو یہی ہے ید الرحمن علی رأس المؤذن، مؤذن کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کب تک؟ حتی یفرغ من آذانہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ وہ اپنی اذان سے فارغ ہو جائے۔ جب شروع ہوتا ہے اذان پڑھنا، ید الرحمن علی رأس المؤذن، رب ذوالجلال کا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے وہ مؤذن کے سر پر ہے۔ آج کسی دنیا دار بڑے انسان کا ہاتھ کسی کے سر پہ ہو،
تو وہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. اسے کسی سے ڈر نہیں ہوتا, کسی سے خوف نہیں ہوتا کہ فلاں ناظم کا, فلاں چودھری کا ہاتھ ہے میرے سر پہ. تو اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے جس کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہو. ید الرحمن علی رأس المؤذن, وہ کتنا خوش قسمت ہے. اور آج اگر کوئی چاہتا ہے اسے غموں سے نجات ملے, اس کی مصیبتیں دور ہوں, پریشانیاں دور ہوں, میرے محبوب نے اس فرمان میں حل بھی بتا دیا. اور اذان پڑھے اللہ کا دست قدرت اس کے سر پہ ہوگا, اللہ ہر قسم کی مشکل کو بھی دور فرمائے.